السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ جو سب سے بڑا پیغام ہمیں دیتا ہے نا، وہ ہے صبر کا اور برداشت کا۔ اس میں یہ دو چیزیں ہم اتنی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ صبر کس چیز کا نام ہے اور برداشت کس کا نام ہے۔ ہم بعض چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں مگر صبر کوئی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ صبر کس چیز کا نام ہے اور برداشت کس چیز کا نام ہے۔ جب آپ کے دل میں برے اور نیگیٹو خیال آ رہے ہوں، اور یا پھر کسی کے ری ایکشن پہ آپ اس کو، کسی کا ایکشن ایسا ہو جیسے کسی نے آپ کو تانا دے دیا، گالی دے دیا، آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یا آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، مگر اور آپ کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت روڈ ہے، یا جو بھی آج کل دنیا کے یہ جو برائیوں کے رنگ کتنے کتنے ہیں، جس کی مثالیں کیا دیں، اگر ان کے ان سارے بیہیویئر کے اوپر کہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، آپ کو نیچا کرنے کی کوشش، آپ کی عزت میں کمی لانے کے لیے سارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان سارے معاملات کے اوپر اس شخص کی باتوں کو آپ اگنور کرتے ہو، کوئی ری ایکشن نہیں شو کرواتے۔ مثلا کسی مجلس کے اندر کوئی آپ کو اتنا روڈلی جملہ بول جائے، آپ خاموشی کے ساتھ اسمائل کے ساتھ اگنور کر دیتے ہو، یہ برداشت کا بہت بڑا لیول ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں برداشت۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کی بات کو برداشت کر لیا، غصہ بھی آ رہا ہے، دل میں فیلنگ بھی آ رہی ہے، مگر برداشت کریے۔ مگر جب آپ اس کو دل سے معاف کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے صبر، حقیقی صبر۔ یعنی کہ آپ نے اس کی بات کے ساتھ اس کو معاف بھی کر دیا، چلو یہ ایسی ہی ہے، یا پھر اس کے لیے دعا دے دی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اس کا ری ایکشن بھی نہیں دکھایا، جب ری ایکشن نہیں دکھایا تو برداشت کی، اور پھر ہم نے اس کی بات کو اگنور کر کے اس کو معاف بھی کر دیا، یعنی کہ اس کے بارے میں مزید فیلنگ نہیں رکھی۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہم بہت بار سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ ہم نے دوسروں کو معاف کر دیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے معاف کرنا، مگر آج ہمیں یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ معاف کرنا واقعی میں بہت بڑی نیکی ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے عفو، یا عفو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے معاف کر دیں کہ دل کے اندر اس کا رائی برابر بھی اثر باقی نہ رہے، یا اس کی فیلنگ نہ رہے، ذرا بھی اس کی فیلنگ نہ رہے۔ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے، یا دل میں بھی سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، مگر آپ کی باتوں کے اندر یا آپ کے انداز کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکوہ شکایت ہے، تو یہ معاف کرنا ایسا نہیں ہوتا۔ یا دل کے اندر بھی بار بار اس کے نیگیٹو خیال آ رہے ہیں، یا اسی کے خیال آتے جا رہے ہیں، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں کیا، تو پھر اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس سے آپ نے چھٹکارا حاصل نہیں کیا۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے فار ایگزامپل موبائل کے اندر کسی ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، بالکل بھی اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس بندے کی اس ایکشن کو جو اس نے نیگیٹو آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے، اس کو معاف کر دینا، اس کو بھول جانا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ یہ اسی اصل نیکی برداشت نہیں، صبر ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے دوسروں کے برائیوں پہ۔ اسی کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور کیوں، کیسے پتہ چلے کہ میں نے صبر کیا یا میں نے برداشت کیا؟ اگر کبھی بھی آپ کے دل میں شکایتیں چلتی رہیں، اگر کوئی بندہ ہے جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو پھر ہر وقت آپ کے زبان پہ یا تو شکوے شکایتیں رہیں گی، جہاں بیٹھے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یا پھر کہیں زبان پہ نہیں کہہ رہے مگر دل میں کہیں اس کے بار بار خیالات آ رہے ہیں، اس کے گھر جا رہا ہے، یا پھر آپ نے اس کے لیے، یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، تو بھی یہ برداشت ہے، صبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ باب بالکل مکمل طور پہ بند کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اپنا سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے ہیں اور آگے چلنے کا فیصلہ کر لینا ہے۔ تو یہ ہے حقیقی صبر۔ اس شخص کو اللہ کے حوالے کر دیں جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اس کے بارے میں نہ برا کہنا ہے، نہ اس کے بارے میں برا سوچنا ہے، اور نہ برا کرنا ہے۔ تینوں سٹیپس میں آپ نے بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے، آپ کے مائنڈ سے بالکل ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو پھر یہ حقیقی صبر ہے۔ اور آپ خود کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہاں مجھے آگے چلنا ہے اللہ کی راہ، اور میں نے یہ کیوں کیا، نیت بھی یہ رکھیں۔
ایک تو ہوتا ہے ڈر کے نہیں کر سکتے، ایک ہے کہ اللہ کی خاطر میں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے. جیسے ابو بکر صدیق نے معاف کر دیا تھا، اسی طرح سے ہم نے بھی معاف کرنا تاکہ قیامت والے دن اللہ ہمیں معاف کر دے. تو یہ فیلنگ رکھتے ہوئے بالکل ٹوٹلی اگنور، ذہنی طور پہ بھی، فزیکلی بھی، سوچوں میں بھی، زبان پہ بھی، تو یہ حقیقی صبر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل کرے. آمین. جزاک اللہ خیر.